اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں تمام مکاتب فکر کے سربرآوردہ سرکردہ ممتاز علماء کرام کو میں اپنی طرف سے اور پروفیسر حافظ محمد سلفی صاحب کی طرف سے اور ہمارے بزرگ ترین عالم دین مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب کی طرف سے اور ان کے صاحبزادے فیصل سلفی صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، جو کہ ملت شیعہ ملت جعفریہ کے سرکردہ ممتاز عالم دین ہیں، وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ علامہ علی قرار نقوی صاحب جو رویت العال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ممتاز عالم دین ہیں، اور اکثر و بیشتر مختلف مقامات پر ہم ان کے خطاب سے تقریر سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف لائے جو ہمارے دوست بھی ہیں، اور ان کا جو شکریہ ہے وہ میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا کہ جب مظاہرہ ہوتا ہے احتجاجی کسی بھی ٹاپک پر اور اپنے اہل مسلک کے سامنے دوسرے مسلک کے علماء کی مثبت انداز میں بات کرنا، اور ایسے وقت میں جب نوجوان بپھرے ہوئے ہوں، ان کے جذبات ہوں، روڈ ہو، میڈیا ہو اور سامنے کیمرے لگے ہوئے ہوں، اور میڈیا جو ہے اس کا کردار ہمیشہ روایتی منفی رہتا ہے، وہ اکسا رہے ہوں تو یہ مثبت بات کریں۔ انہوں نے ایک ایسی بات وہاں کی کہ انہوں نے ان کے الفاظ دہراتا ہوں کہ میری مولانا حافظ محمد سلفی صاحب اور علامہ عبدالخالق فریدی صاحب جامعہ ستاریہ کے جو مرکزی لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے، کوئی مسلک اس میں ملوث نہیں ہے، کوئی علماء ملوث نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں 2 واٹس ایپ گروپوں میں جو بات چیت ہوئی، جو سنا ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں کچھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو اہل تشیع ظاہر کر کے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اہل تشیع ہیں، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامراج کے ایجنٹ ہیں۔ جس طرح امریکہ نے ایک حاضر ڈیوٹی سولجر ابو بکر بغدادی نام سے داعش کا بڑا بنایا تھا، بعد میں وہ یونیفارم میں پکڑا گیا، اسی طرح ان لوگوں کو امریکہ نے میں یہ سمجھتا ہوں کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی۔ جواب میں ایک شخص نے اپنے آپ کو اہل حدیث ظاہر کیا، حالانکہ اس نام کا کوئی بندہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اس کا نام ابھی جو نادرہ میں سامنے آیا ہے وہ اذان الہی رحمان سامنے آیا ہے، لیکن اس نام کا کوئی بندہ اہل حدیث ہمارے علم میں آج تک نہیں ہے۔ مولانا سلفی صاحب پورے پاکستان میں جاتے ہیں، جماعت غرباء اہل حدیث کے نائب امیر ہیں، میں بھی ان کے ساتھ پورے پاکستان میں جاتا ہوں۔ اس نام کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی عالم دین، یعنی مسجد کا امام بھی موجود نہیں ہے، اور جو وائس میسج ہم نے اس کا سنا ہے اس سے وہ عالم لگتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ اردو بھی صاف نہیں بول سکتا تو وہ کیا بات کرے گا۔ تو اس نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی شان میں گستاخی کی، توہین کی۔ میں اس وقت مولانا سلفی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے، بڑے مولانا سلفی صاحب اور حافظ محمد سلفی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اہل حدیث عالم تو بہت بڑی بات ہے، ایک طالب علم بھی ائمہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے ہم بغیر سوچے سمجھے انتظار کیے 1 منٹ کا وقفہ لیے اسے ملت اہل حدیث سے خارج کر دیں گے۔ ہمارے لیے جو بات سب سے زیادہ قابل افسوس ہے وہ یہ کہ ہمارے جو سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہیں مولانا عبدالرحمن سلفی، 12 سال سے صاحب فراش بھی ہیں، ان کا نام لے کر بعض لوگوں نے تبرہ بازی کی اور پھر سوشل میڈیا پر بڑی واہیات انداز اختیار کیا، اور جو میڈیا ہے
اس سے تو ہمیں اچھی توقع کبھی رہی نہیں ہے. یعنی ایک دھرتی ویب ٹی وی نے ان کو ملوث کر کے کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے. دیکھیں جو میڈیا ہے. وعلیکم السلام. ابھی پچھلے دنوں TRT ایک میڈیا ہے ترکش، اس نے مجھے کہا کہ یہ مفتی عزیز الرحمان نے یہ کر دیا، کوئی قبول بھی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی اگر جس نے کیا وہ قبول کرے گا نا. حامد میر نے جو کچھ پاکستان میں کیا تم قبول کرو گے وہاں ترکی میں؟ تو وہ ایک روایتی ہتھیار استعمال کرتے ہیں. لیکن اہل علم کو اس جیسے جھوٹے میڈیا، وہ سوشل ہو، وہ ویب ہو، وہ کو الیکٹرانک ہو، وہ پریس ہو، ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ورکشاپ سے میں آیا ہوں کہ اس وقت علماء کا جو احترام ہے، علماء کی جو قدر ہے، ہر مسلک میں، ہر مشرب میں یقین مانیں اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو آج سربر آوردہ اور سرکردہ علماء یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس بات کی وضاحت کر دیں. اور مولانا حسن ظفر نقوی صاحب اپنے گفتگو سے پہلے یہ یہاں فرما رہے تھے کہ جو امریکہ کو افغانستان سے بھاگنا پڑا ہے اور بے بس ہو کر بھاگنا پڑا ہے، شرمندہ ہو کر بھاگنا پڑا ہے، شاید امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں اتنی شرمندگی اسے کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. اور میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 2007 میں صدر بش نے اسٹیٹ یونین کو بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ اور بر صغیر میں اگلی جو جنگ ہوگی وہ شیعہ سنی کی بنیاد پر ہوگی. تو اس وقت سربر آوردہ شیعہ علماء جمع ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، اہل سنت کے بھی بہت پرانے عالم دین اور رہنما موجود ہیں. تو ہم مل کر اس چیز کو کنڈم کریں گے کہ توہین اہل بیت اعظام کی ہو، توہین امہات المومنین کی ہو، توہین صحابہ کرام کی ہو، ہم اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. اس کے پیچھے کوئی ہاتھ بھی ہو، چاہے امریکہ کا ہو، وفاقی گورنمنٹ کا ہو، صوبائی گورنمنٹ کا ہو یا کسی اور کا ہو، ہم ان ساری طاقتوں اور قوتوں کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے. ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہم اس بگڑے ہوئے میڈیا کو، اس منفی میڈیا کو، اس چور میڈیا کو، اس ویب ٹی وی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن سلفی ایک مکتب فکر کے نمائندے نہیں ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کے مشترکہ نمائندے ہیں. 12 سال سے صاحب فراش ہیں. لہذا وہ اصل میں مجہول ایک ویب ٹی وی ہے، وہ معافی مانگے، نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے قانونی ماہرین کے ساتھ مل کر کے اس کو کیا کرنا ہے. اور عوام کے لیے جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عوام کسی ایسی بات پر مشتعل نہ ہوں. کوشش کی جائے گی شیعہ اور سنی کو لڑانے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کراچی شہر ہے جسے پاکستان کا دماغ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ جب مولانا حسن ظفر نقوی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، علامہ علی قرار نقوی صاحب کی جیسے لوگ موجود ہیں، علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی جیسے لوگ موجود ہیں، اور مولانا حافظ محمد سلفی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، شیخ محمد انس مدنی جیسے لوگ موجود ہیں، تو پھر یہ جو سازشی اور فراڈی ہیں یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ ہم ان کو کبھی ہونے دیں گے. تو میں بلا تاخیر، چونکہ یہ ایک ویڈیو میسیج ہم بنا رہے ہیں بہت چھوٹا چھوٹا، میں نے تمہید زیادہ لمبی باندھی، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ 3 سے 4 منٹ کا ویڈیو پیغام تمام علماء ریکارڈ کرا دیں. میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قابل فخر، قابل ذکر مہمان علامہ سید ظفر حسن نقوی صاحب جو مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی سرکردہ اور سربر آوردہ رہنما ہیں، ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم. برادران اسلامی، میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے پیغام نشر کر رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہوگا آپ لوگوں کے لیے
کہ سارے پاکستان کے علماء اس مسئلے پہ اس موضوع پہ ایک ہیں اور سب اس سازش کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی یا امہات المومنین میں سے کسی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے مراجع الزام کا واضح طور پہ فتویٰ ہے، سب کا فتویٰ ہے، اور ہم اسی فتویٰ کے اتباع میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایک مجہول حال قسم کے شخص نے یہ توہین آمیز سلوک کیا ہے، یہ توہین آمیز باتیں کی ہیں ائمہ طاہرین کے بارے میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان کے بارے میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے علماء اہل سنت کسی بھی مکتب کے ہوں، میں اس وقت حافظ محمد سلفی صاحب جو برسوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور مسئلے میں ساتھ ہوتے ہیں، شاہ فریدی الدین رحمانی صاحب، انس مدنی صاحب اور ہمارے عبدالخالق فریدی صاحب اور دیگر علماء کرامیہ تشریف فرمائیں، یہ ہمیشہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان باتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور آج یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اور میں خود حیران ہوا تھا کہ عبدالرحمن سلفی صاحب کا نام کس لیے آ رہا ہے درمیان میں۔ بھائی میں جانتا ہوں عبدالرحمن سلفی صاحب کو 35-40 سال سے تو میں جانتا ہوں، ان کا بھی بیچارے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں 12 سال سے بستر پہ ہیں، ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس کا نام عبدالرحمن سلفی نہیں ہے، اس نے عبدالرحمن سلفی بوگس نام اختیار کیا ہے، اذہان الہی ظہیر کر کے، اذہان الہی رحمان کر کے، یہ اس کا نام وہاں سے نکلا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسی لیے کیا جا رہا ہے نا کہ کچھ الفاظ ادھر سے ادا کیے جائیں توہین کے، کچھ الفاظ دوسروں سے ادا کرا جائے اور ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جایا جائے۔ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے نا، ہم کب تک آخر ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان سازشوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ اور سیدھی سی بات ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے؟ ان سازشوں کے پیچھے امریکہ ہے، ان سازشوں کے پیچھے اسرائیل ہے، ان سازشوں کے پیچھے بھارت ہے، جو سب پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کی عوام کے دشمن ہے۔ اور بڑھ کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کی نااہلیاں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی، جاننے کے باوجود وہ کوئی قدم ایسے عناصر کے خلاف اٹھانے سے قاصر ہیں۔ وہاں ان کے خلاف کچھ ہو جائے تو ان کے صدر تک کا ٹویٹر بند ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی پھیلائی جا رہی ہے، فرقے وارانہ فسادات پھیلائے جا رہے ہیں، دیگر فسادات پھیلائے جا رہے ہیں۔ کوئی حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، اداروں کے کام پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ میری گلی میں کچھ ہو جائے تو سارے اداروں کو معلوم ہوتا ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ پورے 22 کروڑ عوام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، علماء حیران ہیں کہ کیا کریں، اس فساد کو کیسے روکا جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر رہے۔ علماء ہر جگہ ایک ہیں جو حقیقی علماء ہیں، میں فسادیوں کی بات نہیں کر رہا۔ علماء ہر جگہ ان کی یہی کوشش ہے کہ فساد نہ ہو، فساد نہ ہو، فساد نہ ہو۔ تو اداروں کے سب نظر نہیں آ رہا، تو ادارے سن لیں کان کھول کر کہ بے وقوف نہیں ہیں لوگ، سب سمجھتے ہیں لوگ کہ ان کے پیچھے کون ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے کروائے جاتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے تمام عالم اسلام کے لیے، تمام اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ہوش و حواس سے کام لینا ہے۔ محرم قریب ہے، اس میں ٹینشن پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، حالات خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سب کیا جائے۔ آپ کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ پھونک کر قدم اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر، جیسا کہ یہاں پہ ہر شہر میں یہ اجلاس ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ہر وہ سازش جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں گزارش کروں گا علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ نے مکتب تشیع کا نقطہ نظر پیش فرما دیا، اور یقیناً آج یہاں جتنے علماء جمع ہیں یہ طاغوت اور اسلام دشمن لوگوں کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ حافظ محمد سلفی صاحب قبلہ و کعبہ کی موجودگی، مولانا علی کرار نقوی صاحب اور مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی، یہ سب آج ہم اس لیے جمع ہیں کہ یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ پاکستان میں اس طریقے سے تھوڑے وقفے کے بعد کبھی کوئی صحابہ اکرام کی توہین کر دیتا ہے اور اس کو منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ منسوب کیا جائے، پھر تھوڑے دن کے بعد کوئی جو ہے وہ اہل بیت کی توہین کر دیتا ہے۔ تو آخر ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ سوچنا ہے
کہ اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہو از رسپانسیبل؟ علماء رسپانسیبل نہیں ہیں. جس کی ذمہ داری ہے آیا وہ اس ذمہ داری کو، اس رسپانسیبلٹی کو اچیو کیوں نہیں کر رہا؟ اور کیوں دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا؟ دیگر ممالک میں جھگڑے نہیں ہوتے، دیگر ممالک میں اس لیے کہ وہاں کی ریاست مضبوط ہے، وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو چاہے جو کہہ دے، آزادی ہے. اور پھر سوشل میڈیا تو ماشاءاللہ سے اتنا آزاد ہے، اتنا آزاد ہے کہ جتنا کوئی آزاد نہیں. تو آج مولانا قبلہ و کعبہ حسن ظفر مدد علی کی موجودگی اور علامہ علی کرار نقوی صاحب کی موجودگی اور حافظ محمد سلفی صاحب اور شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کی موجودگی یہاں، کیونکہ ایام اعضاء قریب ہیں، محرم قریب ہے، لہٰذا ہم سب کا ایک یہی پیغام ہے کہ جو شیطان ہے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، جو بدمعاش ہے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ مسلک کی چادر اوڑھ کے مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے. تو ملت جعفریہ بھی اس سے ہوشیار رہے، اور ہمارے دیگر مسالک اہل حدیث مسالک کے نوجوان جو جذبات میں آئے ہوئے ہیں، اہل تشیع کے نوجوان، ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا اور مل کے ان پاکستان دشمن قوتوں کا جو ہے مقابلہ کرنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. میں اب درخواست کروں گا علامہ علی کرار نقوی صاحب، جو ملت جعفریہ کے نمائندے تو ہیں لیکن یہ اہل سنت کے بھی نمائندے ہیں اور یہ اہل حدیث کے بھی رہنما ہیں، اور جب کبھی بڑے ہوٹلوں میں بات چلتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی فریدی صاحب میرے معاملے میں وضاحت کریں گے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. اللہ عز اسمہ و جل جلالہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام حضرات محمد اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ایسے افراد پر جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اس انداز سے اختیار کی کہ اپنے ریش مبارک سے دہلیج فاطمہ پہ جھاڑو لگا کر منا اہل البیت کا اعزاز حاصل کیا. حضرات، ایک ایسے وقت میں آج اتفاق ہے بیٹھنے کا کہ آپ نے تمام باتیں تو سنی قبلہ علامہ حسن ظفر صاحب سے اور جناب سجاد شبیر صاحب سے. یہ مسئلہ کہ صرف ایک مسلک، ایک فرقے، ایک مذہب کا نہیں ہے. پیغمبر کی ذات عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، اور ان کے اولادیں، ان کے بچے، ان کا خانوادہ ہمارے لیے اسی تعظیم کا مستحق ہے. ہمیشہ ہمارے فالق فریدی صاحب اور سلفی صاحب یہ ایسے موقعوں پر ضائع جانے نہیں دیتے. جب بھی کبھی اس قسم کا کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اپنے وہ تقریب کرتے ہیں اور غلط باتوں کی جناب والا تنقید کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں اور اچھی باتوں کو کا فیور کرتے ہیں. بہرحال مجھے تو صرف ایک پیغام یہ دینا ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ دل دکھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم دل دکھے ہوئے ہیں. اہل رسول جو ان کے دل پہلے ہی ان پہ کیا نہیں ہوا ہے آپ کے سامنے سب تاریخ بنا، کس طرح تلواریں پھیری گئی ہیں گنوں پہ، اور اصحاب رسول کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی. لیکن کس طریقے سے امام تقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مذاق اڑایا گیا، 12ویں امام علیہ السلام کے اوپر کیا نہیں کہا گیا. ابھی اس سے پہلے اس کو میں کیا کہوں، میں کمین کہہ دوں تو کم ہے، ذلیل کہہ دوں تو کم ہے، ہم اس کی جناب والا مذاق اڑائیں تو بھی کم ہے. اس نے کیا نہیں کہا تھا امام زمانہ پہ. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، وہابیوں کی، جنہوں نے 12ویں امام کے اوپر کتاب، اس سے میں الفاظ نہیں کہہ سکتا. خاموش رہنا چاہیے تھا، کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ کون ہے، دل سے کھرچ کے نکال دینا چاہیے اس تعصب کو. یہ میرے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، شیعہ سنی کو لڑانے کی برسوں سے کوشش ہو رہی ہے، اور ہم عرصہ دراز سے آپس میں ملنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تقریبوں میں شرکت کرتے ہیں اور سچے دل سے کرتے ہیں، منافقت سے نہیں کرتے. منافقون پر ہم لعنت بھیجتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں تو پورا سورہ منافقون موجود ہے. ہم تو کبھی بھی ان کے وہ نہیں کرتے، ہم منافقت میں نہیں کر رہے قبلہ، ہم محبت سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں. میرا اللہ، اس کا رسول جانتا ہے، اہل بیت جانتے ہیں. ہم اس
اس کے واقعتاً جیسا کہ اس وقت قبلہ نے خالق فریدی صاحب نے اور قبلہ نے حسن ظفر صاحب نے یہ تقریب منعقد کی اور یہاں پر آئے، یہاں پر بیٹھے، تو اس کی پرزور مذمت نہیں، بلکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا سزا دیتی ہے اس ملعون کو۔ کیا یہ دل گواہی نہیں دے رہا رسول اللہ کی جان، ان کے اولاد کے ٹکڑوں کو کس بےہودگی سے وہ بات کر رہا ہے؟ یہ برداشت کرتے ہیں ہم یہ سوچیں گے یہ شیعوں کے یا سنیوں کے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اب تو بہرحال جیسے کہ عبدالرحمن صاحب سے تو میں خود ملا ہوں، وہ چند روز پہلے ملے تھے، لے کے گئے تھے خالق فریدی صاحب، وہ تو اہل بیت کی تعریف کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پر، اور ہم لوگ ساتھ تھے وہاں پر، انہوں نے اتنی بیچاروں وہ تعریف کر رہے تھے، اور تعریف وہ کیا کر رہے تھے، ان کا دل تعریف کر رہا تھا، حقیقت کی وہ بیان عکاسی کر رہے تھے وہ کوئی تو انہوں نے جناب، تو اب جبکہ یہ بات ان سے منسوب کی گئی، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، میں نے سنا ہے انہیں بہت اذیت پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کر کے یہ جمعیت الغرباء اہل حدیث جو مرکزی تنظیم ہے اور جناب سلفی صاحب جو اس قسم کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے معذرت کریں، یہ میرا نام نہیں ہے، قطعی غلط میرے طرف سے پرچار کیا گیا ہے یہ، اور یہاں پر سلفی صاحب بھی اور خالق فریدی صاحب بھی اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ نہ ہماری تنظیم سے تعلق ہے، نہ ہماری تحریک سے تعلق ہے، نہ اگر ہمیں سے معلوم ہوا کہ اس سے کا کوئی بھی ذرا سا تعلق اس سے ہے تو ہم اس کو اپنی تنظیم سے باہر نکال دیں گے، اپنے مسلک سے باہر نکال دیں گے۔ اہل تشیع حضرات کو ہوش کے بھی ان کو بھی ناخن لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بات بڑھ جائے، صبر سے ہوش سے کام لے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے اس ملعون کو، بالکل اس منافق کو سزا ملنی چاہیے۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم فاسقوں پہ، فاجروں پہ، منافقین پر، کاذبوں پر، ان پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تو لہذا یہ پیغام جو ہے وہ بھی سنیں، اس بات کو تکلیف پہنچی ہے، یقیناً تکلیف اہل سنت کو بھی اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں جو بیٹھے وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اتنی تکلیف پہنچی ہے، اور انہوں نے اس لیے یہاں پر وہ جلسہ کا انعقاد کیا کہ ہم کہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے، کوئی ثابت کرے کہ تعلق ہے تو لازمی بات ہے وہ خود سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، وہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی معذرت کے لیے یہ تقریب کی ہے، اس بات کو قبول کریں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون کو، خالی مطالبہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، آنے والے دور میں محرم قریب ہے، اور ملت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جو دنیا کا عظیم ملک ہے، اس میں کہیں اختلافات کے ذریعے سے آگ نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میرا ملک جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے یہ کہیں جل کے خاک نہ ہو جائے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے مذاہب اور مسالک والوں کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ میں اب دعوت دوں گا جامعہ ستاریہ اسلامیہ کے نائب مدیر مولانا شیخ محمد انس مدنی صاحب کو کہ وہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور پھر مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب بھی اظہار کریں گے، اس کے بعد ہمارے مدیر صاحب دعا فرمائیں گے اور اختتامی کلمات فرمائیں گے۔ شیخ محمد انس مدنی صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے نظریے کے پیش نظر شیعہ و سنی فسادات مختلف لوگوں کی طرف سے گاہ بگاہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں بیرونی اس کے اندر ہاتھ ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب کو سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں جن کو سمجھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوئے، کراچی میں جو ایک واقعہ پیش آیا اور میں نے ویڈیو دیکھی کہ ڈگ روڈ کے ملیر کے علاقے میں ایک گاڑی کے اوپر باقاعدہ لکھا گیا ہے مولانا عبدالرحمن سلفی امیر جماعت غرباء اہل حدیث جامعہ ستاریہ اسلامیہ۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ تو ایسے نوجوانوں کو ذرا روکنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق لوگ ایسی غلط خبر لے کر کے آئیں تو پھر اس کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور جو اس غلط خبر کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی روکنے چاہیے۔ یہ ہمارا بھی، سنیوں کا بھی اور شیعوں کا بھی، سب کا فرض ہے، تاکہ یہاں پاکستان میں یکجہتی قائم رہے، اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہر مذہب اور مسالک والے آزاد ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کے اوپر چھینٹا نہ اچھالوں، آپ میرے اوپر چھینٹا نہ اچھالیں، یہ اس کے اوپر چھینٹا نہ اچھالیں، وہ اس کے اوپر نہیں۔ ایک حد بندی کے اندر رہتے ہوئے
جو کر رہے ہیں وہ کریں، اللہ کو جو منظور ہوگا انشاءاللہ وہی کچھ فیصلے ہوں گے۔ تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ میری پوری معلومات کے مطابق مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب جو امیر جماعت غرباء اہل حدیث ہیں، اور یہ جامع ستاریہ اسلامیہ جس کے مدیر فضیلت الشیخ پروفیسر مولانا حافظ محمد سلفی صاحب ہیں، ان کا یا ان کا یا ادارے میں کسی بھی فرد کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر آل بیت کی ہم عزت کریں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، ان کے مقام کو سمجھیں گے، تو ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی سمجھ سکیں گے۔ اور یہ ہٹ کنڈا ہے ایسا کہ پہلے آل رسول کے اوپر ہاتھ ڈالو، بعد میں رسول کے اوپر ہاتھ ڈالو، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سیڑھی بسیڑھی چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ انہی سیڑھیوں سے واپس ان کو دھکیل کے نیچے گرا دیں، تاکہ یہ آل بیت کی توہین بھی نہ کر سکیں آئندہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے یہ سلسلہ پاکیزہ سلسلہ نسب چلا ہے ان کی بھی حفاظت رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مولانا شافع روز الدین رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا، یہ بہت پرانے عالم دین ہے، اتنے کہ میں جب بچہ ہوتا تھا تو ان کو میں دیکھتا تھا تقریر کرتے ہوئے، تو اب ہم جو ہے جوانی کی سرحدوں کو چھوڑ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ابھی تک سرگرم عمل ہیں۔ اور ہمارے جو امیر ہیں مولانا عبدالرحمن سلفی، یہ سینکڑوں مرتبہ ان سے مل چکے ہیں، ان کے پاس جا چکے ہیں، ان کی جب وہ بالکل ایکٹیو تھے اور ورکنگ پوزیشن میں تھے تو یہ ان سے ملتے تھے، پھر جب بیمار ہوتے ملتے تھے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اس نقطے پر بھی بات کریں، اور مولانا عبدالرحمن سلفی کیا یعنی کہ کس طبیعت کے مالک ہیں اس پر بھی ایک دو جملے ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تازی مذموم حرکت ہوئی، مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ کوئی بھی مکتب فکر، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مسلمانوں کے مسلمہ فرقے۔ اگر مسلمہ فرقے نہ ہوتے تو یہ مکہ اور مدینہ کیوں تشریف لے جاتے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم کو اپنا اتحاد اس بات پر باقی رکھنا ہے کہ ہم سب کا کلمہ ایک ہے، ہم مسلمان ایک ہیں، اور اللہ کا حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کہہ دیا کہ ڈونٹ ڈیوائڈ، سختی سے کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں کو بانٹو نہیں، مسلمانوں کو توڑو نہیں، مسلمانوں کو جوڑو۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی مکتبہ فکر توڑتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر مکتبہ فکر جوڑتا ہے۔ مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب، میں جوانی سے لے کر آج بڑھاپے تک، آج ناؤ آئی ایم 72 ایئرس اولڈ، میں 72 سال کا ہوں الحمدللہ، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے 72 تک پہنچا دے۔ یہ 72 سے مراد کیونکہ نسبتیں ہوتی ہیں، عقیدتیں ہوتی ہیں۔ مولانا عبدالرحمن سلفی کے لیے یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اور مسلمان بھی ایسا کہ جو تمام مکاتب فکر کی عزت و احترام کرنے والا ہے، بلا امتیاز میں نے ہر مسلک کو اسٹڈی کیا ہے، ہر عالم دین کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں دور سے دیکھنے کا نہیں، قریب سے دیکھنے کا آدمی، جو علماء حق ہیں میں ان کو بھی پہچانتا ہوں۔ میں یہ دنیا میں بھی بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھ سے آخرت میں پوچھی تو میں کہہ دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو اشارہ؟ مولانا عبدالرحمن سلفی جو ہمارے عظیم اہل حدیث اسلامی رہنما ہیں،
ہم سب مسلمانوں کے لیے رہنما ہے، کیونکہ جو ہمارا اسلام کا رہنما، میں نے کہا یہ مسلمان جہاں سے اسلام کی بات ہوگی، اسلام دشمن قوتیں اور ان کے پالتو ایجنٹ ان کے خلاف سازش کریں گے۔ الحمدللہ میں اس موقع پر مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب جو انتہائی عالم دین، غیر متعصب، مکاتب فکر کے درمیان اخوت و محبت کے جذبات رکھنے والے، جنہیں میں 72 سال کی میری عمر ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک جعلی نام، جس نے اپنا نام عبدالرحمن سلفی رکھا، اگر کوئی بے وقوف اپنا جعلی نام رکھ لیتا ہے تو وہ عالم دین تو نہیں بن سکتا۔ اور عالم دین اس طرح کی جہالت، اس طرح کی حماقت، ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ آج کیا بات ہے کہ ہم تمام مکاتب فکر کے لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ بھائی ہم کہتے کہ اچھا اس نے یہ کہا ہے، ہاں کہا ہوگا، نہیں، یہ شرارت کرائی گئی ہے۔ سن لے حکومت پاکستان اور وفاقی حکومت، اگر ہم مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں کی اسی طرح دل آزاری ہوتی رہی تو یہ اچھا عمل نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومت کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان بے لگام گھوڑوں کو، ان منافقوں کو، ان گدھوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو رسول، آل رسول، اصحاب رسول اور اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں کریں۔ پروفیسر حافظ محمد سلفی صاحب جو کہ اس ادارے کے مدیر ہیں اور جماعت غرباء اہل حدیث کے نائب امیر ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں، اور ان سے ہم بڑی رہنمائی لیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اختتامی کلمات بھی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں اتحاد ملت کے لیے، ملک و ملت کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے، اور علامہ علی قرار نقوی صاحب جس پریشانی اور مشکل میں ہیں اس حوالے سے بھی دعا فرمائیں خصوصی، اور اختتامی کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، میں دل کی گہرائیوں سے جناب حسن ظفر نقوی صاحب، سجاد ظہیر صاحب، علامہ علی قرار نقوی صاحب، جناب سید اسامہ صاحب، مولانا مفتی محمد انس مدنی صاحب، حکیم متی الرحمان صاحب، عبدالخالق آفریدی صاحب، جناب رحمانی صاحب، سید فیصل سلفی صاحب اور تمام مشترکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ہمارے امیر جماعت غرباء اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب کو بری سمجھا، پاک سمجھا، منزہ سمجھا، اور ان دعووں سے اور تہمتوں سے مبرہ سمجھا تو تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمام اہل سنت جماعتیں اور تمام اہل جعفریہ کے سربراہ ذمہ داران اللہ کے فضل و کرم سے آج علی الاعلان اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ قطعاً شیعہ حضرات کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہے، سنیوں کی یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ لہذا ہمیں سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے مزید آپس میں اتفاق رائے کو پیدا کرنے کے لیے ملتے جلتے رہنا چاہیے،
ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی توقیر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے، تاکہ دشمن اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ کتنا بھی فتنہ گری کریں لیکن انشاءاللہ ہماری اجتماعیت میں کبھی تفرقہ نہیں ڈال پائیں گے۔ میں اسی نقطے پر اور اسی درخواست پر کہ آپ حضرات نے یہاں تشریف لا کر ہمارے امام جماعت قربہ اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی طرف سے جو منسوب باتیں ہیں ان کی تردید فرمائی، آپ نے اپنی آخرت بنائی، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، اے ایمان والو سچائی کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین۔ تو الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبدالرحمن صاحب سلفی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے، لہذا آپ نے اس کا اظہار فرمایا، علی اعلان کہا، اس کی ویڈیو بنائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ذمہ داران اہل سنت اور اہل تشیع ان علماء کرام کی بات کو توقیر دیتے ہوئے، احترام سمجھتے ہوئے اپنے دلوں سے کدورت کو نکال کر مزید اتفاق رائے کو پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے علی قرار نقوی صاحب کو جو نقصان ہوا ہے اللہ رب العالمین اسے جلد پورا فرما دے۔ اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وآل آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی وبارک والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ علی قرار نقوی صاحب نے بہت اہم اور اچھی توجہ دلائی، تجویز نہیں توجہ دلائی۔ تو مولانا اصل میں مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب سب سے پہلے جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے اخبار میں آج سے 4 روز پہلے خبر شائع کروائی، لیکن مزید ہم ایسا کریں گے 2 دن بعد، آج ان کی طبیعت تھوڑی ایسے 2 دن بعد ہم سب ان سے ملاقات کریں گے اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہوا ہے اور کھانا بھی ان کے پاس کھائیں گے، اسپیشل انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا اس لیے۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا عبدالرحمن سلفی صاحب کی طرف سے، پروفیسر حافظ محمد سلفی صاحب کی طرف سے، جامعہ ستاریہ میں آپ عظیم علماء کرام کی یہاں تشریف آوری پر میں بحیثیت ایک شاگرد اور نمائندہ، مولانا عبدالرحمن سلفی اور ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو بھیجا ہے، اور مولانا حافظ محمد سلفی صاحب جو بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ تمام علماء کرام کا بہت زیادہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ایک اگلی ملاقات وہاں ہوگی۔